بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ NEP 2020 رانچی یونیورسٹی کے سلیبس میجر 1 کے تحت یونٹ 3 میں ہم لوگ داستان کی تعریف، اجزائے ترکیبی اور فنی خصوصیات پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے نثری اصناف اور شعری اصناف پر ہم نے باتیں کر لی ہیں۔ داستان اردو ادب کی اہم صنف ہے۔ جب سے انسان کی اس دنیا میں پیدائش ہوئی ہے تب سے قصے کہانی کی روایت رہی ہے، یعنی قصہ کہنا اور سننا بنی نوع انسان کی خصوصیت میں شامل رہی ہے۔ داستانیں جاگیردارانہ عہد کی پیداوار ہیں۔ انسان کے پاس جب فرصت کے اوقات میسر آئے اس نے وقت گزاری کے لیے قصے کہانیوں سے اپنا دل بہلایا۔ اگلے وقتوں میں جب جاگیردار لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات میسر تھے تو انہوں نے اپنے دربار میں قصہ گو یا داستان گو رکھنا شروع کیا جو ان کے مزاج کے مطابق کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح سے داستانوں کا چلن عام ہوا۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کریں گے۔ داستان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے طویل قصہ یا کہانی کے۔ ادبی لحاظ سے داستان اس طویل قصہ یا کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسان فطرت سے بعید واقعات، حیرت انگیز کارنامے پرکشش انداز میں بیان کیے جائیں۔ داستان کا اصل مقصد سامعین کو تھوڑی دیر کے لیے راحت اور مسرت کا سامان مہیا کرنا ہوتا ہے۔ آج کل کی طرح مختلف قسم کے کھیل کود، سیر و سیاحت کے لیے خوبصورت مقامات، سرور و مستی کے لیے موسیقی وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، نہ ادبی محفلیں سجا کرتی تھی اور نہ ہی شعر و شاعری کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں۔ یعنی یہ اس وقت کی دین ہے جب لوگوں کے پاس وقت کی فراغت ہوا کرتی تھی، لوگ روزگار کے مسئلے سے بے نیاز ہوا کرتے تھے اور جدید علوم سے بے خبر تھے۔ اس لیے وقت گزارنے کے لیے قصہ اور کہانیوں سے دل بہلایا کرتے تھے، جن میں اکثر جنوں، پریوں، بادشاہوں اور فوق الفطری عناصر کا ذکر ہوتا تھا جو ان قصہ کہانیوں کو دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور دلچسپ بناتے تھے۔ امیروں اور بادشاہوں کے یہاں اکثر داستان گو ملازم کے طور پر رکھے جاتے تھے جو لمبی لمبی داستانیں سنایا کرتے تھے۔ اس کی اجزائے ترکیبی پھر بات کرتے ہیں۔ اردو کی بیشتر اصناف کی پہچان اس کی داخلی ساخت یعنی اسٹرکچر سے ہوتی ہے۔ داستان کا شمار چونکہ افسانوی نثر یعنی فکشن میں ہوتا ہے اور فکشن کا معنی ہی ہوتا ہے من گڑھت بات، یعنی کسی بات کو گڑھ کر بیان کیا جائے۔ فکشن کے زمرے میں داستان، ناول، ڈرامہ اور افسانہ آتے ہیں۔ اردو کی تمام اصناف کی طرح صنف داستان کی بھی چند خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اس صنف کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں پلاٹ۔ پلاٹ قصے کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ ایک کامیاب فنکار واقعات کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ان واقعات میں ایسا منطقی تسلسل ہونا چاہیے جو ایک کے بعد دوسرا واقعہ بالکل فطری معلوم ہو۔ پلاٹ میں فنکار پورے واقعے کو صحیح ترتیب سے سجاتا ہے اور کہانی کے تھیم کو واضح کرتا ہے تاکہ آگے کی فضا ہموار ہو۔ عام طور پر پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 سادہ پلاٹ اور نمبر 2 تہدار پلاٹ۔ سادے پلاٹ میں ایک سیدھا سادہ پلاٹ ہوگا، جبکہ تہدار پلاٹ میں ایک ناول یا داستان میں کئی پلاٹ ایک ساتھ کام کریں گے۔ اس طرح واقعات ایک دوسرے سے پیوست ہوں تو پلاٹ مربوط کہلائے گا اور ایسا نہ ہو تو پلاٹ ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا۔ یہ افسانے، ناول یا داستان کی خامی شمار کی جائے گی۔ نمبر 2 ہے کردار نگاری۔ کردار نگاری ناول کا اہم جز ہے یعنی حصہ ہے۔ ناول میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں بیشتر کردار انسان ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیوان ناطق کے بجائے حیوان غیر ناطق بھی کہانیوں کی کردار بنتے ہیں، یعنی بے جان لوگ، جن کے پاس زبان نہیں ہے، جیسے جانور، چرند پرند وغیرہ۔ افسانوں میں ابوالفضل صدیقی، سید محمد اشرف اور
سید محمد رفیق وغیرہ نے جانوروں کے حوالے سے کئی اہم کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ یہ تمام کردار افراد قصہ کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے حقیقی یعنی اصلی زندگی سے قریب ہوں گے، فکشن اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ کردار دو خانوں میں بانٹ دیے جا سکتے ہیں، ایک پیچیدہ یعنی راؤنڈ، دوسرا سپاٹ یعنی فلیٹ۔ انسان حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے۔ جن کرداروں میں ارتقاء ہوتا ہے یعنی جو کردار حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں وہ راؤنڈ کہلاتے ہیں، اور جو کردار ارتقاء سے محروم رہ جاتے ہیں، پورے ناول میں ایک ہی طرح رہتے ہیں، وہ سپاٹ کردار کہلاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے فوق الفطری عناصر۔ اردو نثری داستان کی دنیا میں فوق الفطری مخلوق یعنی سپر نیچرل عام طور پر ملتی ہے۔ داستان کے عجیب و غریب زمان و مکان اور محیر العقول یعنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات کی رنگا رنگی اکثر انہی کرداروں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ تاہم اردو داستان پر سب سے زیادہ اعتراض بھی اس کے فوق الفطری کرداروں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، الزام یہ لگا کر کہ یہ کردار انسانی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے، انسان کی روزمرہ ضروریات کی نشاندہی نہیں کرتے۔ اس لیے حقیقت پسند ناقد اردو داستان کو محض خیالی، ماورائی اور اس کے مطالعے کو وقت کا ضیاع قرار دے کر داستان اور اس کے فوق الفطری کرداروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فوق الفطری عناصر میں جن، بھوت، دیو، پری وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 4 ہے طوالت۔ داستان کی بنیادی شرطوں میں طوالت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ طوالت طویل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لمبا یا لمبا ہونا۔ داستانوں کی بنیادی خصوصیت طوالت ہے، یعنی داستانیں لمبی ہوتی ہیں۔ کہانی جتنی لمبی ہوگی اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوگا۔ الف لیلہ وغیرہ جو داستانیں ہیں ان کا مطلب ہی ہوتا ہے 1000 راتوں کی کہانی۔ اس میں کہانی کے بعد کہانی نکلتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے منظر کشی۔ منظر کشی سے انسان کی دلکشی، داستان کی دلکشی اور تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ منظر کشی کامیاب ہو تو جھوٹا قصہ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ داستانوں میں منظر کشی کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے داستان گو ہر طرح کے مناظر کو دلکشی سے بیان کرتا ہے۔ صبح کا منظر، موسم بہار کا منظر، برسات کا منظر وغیرہ پر اسے عبور ہونا چاہیے۔ نمبر 6 ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری پر بھی داستان کی کامیابی اور ناکامی کا بڑی حد تک دار و مدار ہوتا ہے۔ داستان کے کردار آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ اسی بات چیت کے ذریعے ہم ان کے دلوں کا حال جان سکتے ہیں اور انہی کے سہارے قصہ آگے بڑھتا ہے۔ مکالمے کے سلسلے میں 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکالمہ غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو کہ قاری انہیں پڑھنے میں اکتا جائے۔ دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ مکالمہ جس کردار کی زبان سے ادا ہو رہا ہے اس کے حسب حال ہو، یعنی اگر بات کسان کر رہا ہے تو اس کی زبان بھی کسانوں والی ہوگی، اور پڑھا لکھا آدمی کر رہا ہے تو اس کی زبان میں سے بھی علمیت کا پتہ چلے گا۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہے۔ اردو داستان ہمارے کلاسیکی ادب کا بیش بہا اور قابل فخر سرمایہ ہے، جس کا ہماری زبان کی لسانی تعمیر، ادبی تشکیل اور محاوراتی فروغ میں اہم رول رہا ہے۔ نیز تہذیب و ثقافت کی ترسیل، عقائد و رسومات کے تبادلے اور سماجی و معاشرتی اخلاق و عادات کی ترویج و اشاعت میں غیر معمولی رول ادا کیا ہے۔ افسانوی ادب میں صنف داستان کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ داستان ایک زبانی بیانیہ ہے جس کی توضیح و تشریح کی چنداں ضرورت نہیں، البتہ اس کے محاسن و معائب کو اجاگر کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی مقبولیت یا عدم مقبولیت کے ممکنہ عناصر و لوازمات معلوم ہو سکے۔ زمانہ قدیم میں عام طور پر لوگ اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک دوسرے کو عجیب و غریب کہانیاں اس انداز میں سناتے کہ سامعین کا اشتیاق دگنا ہو جاتا
اور وہ حیرت و استعجاب سے ان کہانیوں کو بار بار سننے کی خواہش مند ہوتے۔ داستان سنانے کا مقصد نہ تو اپنی یکتائی کا اظہار ہوتا اور نہ ہی ادبی صنف کی آبیاری، بلکہ داستان صرف تفریح طبع، تسکین نفس اور وقت گزاری کے لیے سنائی جاتی۔ عام طور پر جب انسان دن بھر کے کام کاج کر کے تھک ہار کر شام کو گھر لوٹتا تو اپنی تھکن اور شکن دور کرنے کے لیے محفل و مجلس سجا لیتے، جس میں کوئی داستان گو آ کر داستان شروع کر دیتا۔ بقول غالب داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ داستان کا اولین مقصد تو تفریح طبع ہی تھا، لیکن اس کے ذریعے داستان گو کبھی اخلاق و حکمت کا درس دیتا، کبھی یکجہتی اور ہم آہنگی کا سبق، تو کبھی قومی اور مذہبی تہذیب و ثقافت، رسوم و عقائد اور تصور و توہمات کی منظر کشی کرتا، غرض کہ وہ اپنی افتاد طبع اور قابل کلامی سے جیسا چاہتا ویسا مضمون باندھ لیتا۔ داستان کی شعریات اور خصوصیات کی تفہیم و تعبیر میں شمس الرحمن فاروقی نے 3 اہم نکات کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، داستان کی شعریات کو ہم اردو کی دیگر کلاسیکی اصناف کی شعریات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، جس طرح غزل یا مرثیہ جیسی کلاسیکی اصناف کی شعریات کا پورا شعور حاصل کیے بغیر ہم ان کی صحیح تحسین نہیں کر سکتے، اسی طرح داستان کی شعریات کو جانے بغیر داستان کا مطالعہ ہمیں طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 3، داستان کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے رویے کو منفی سے مثبت کرنا ہوگا، مربیانہ طرز فکر کو ترک کرنا ہوگا اور اس بات پر یقین کر کے چلنا ہوگا کہ داستان بھی اعلیٰ درجے کی تخلیق کارگزاری ہے، بچوں یا غیر ترقی یافتہ ذہنوں کا کھیل نہیں۔ داستان کی شعریات میں سب سے زیادہ اور قابل ذکر اس کا بیانیہ پن ہے، یعنی نیریشن ہے۔ داستان ایک زمانے تک زبان در زبان اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی ہے، اس وجہ سے بیانیہ پن کی اہمیت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ زبانی بیانیہ میں بیان کنندہ یعنی راوی، یعنی جو کہانی بیان کر رہا ہے، کی طرز ادائیگی اور جسمانی حرکات و سکنات بہت اہم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے داستان میں کردار سے زیادہ راوی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی پر کہانی کے ارتقاء اور دلچسپی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ بیانیہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے واقعات اور حالات بیک وقت ظہور میں آتے ہیں، جنہیں ایک ساتھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ مثلاً باغ و بہار کے 4 درویش کو دیکھ لیجئے، سب کے واقعات ایک ہی وقت میں رونما ہوتے ہیں، لیکن جگہیں الگ الگ ہیں۔ بیانیہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں بیک وقت 2 حالات سے روبرو کراتی ہے، ایک وہ حالات و واقعات جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں، اور دوسری وہ بیانیہ متن یا کلام جس کے ذریعے ہمیں ان واقعات و حالات سے آگہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ داستان کی 2 بڑی خصوصیات ہیں جنہیں ہم دوسری اصناف میں سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے طوالت اور نمبر 2 ہے فوق الفطری عناصر۔ نمبر 1 طوالت پر بات کریں گے۔ داستان اس عہد اور دور کی پیداوار ہے جس میں لوگوں کے پاس فرصت اور فارغ وقت کی بہتات تھی۔ لوگ فکر معاش سے بے نیاز، مسائل دنیا سے آزاد، سامان تعیش سے معمور اور آلائش آسودہ حالی سے معمور ہوا کرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں وقت گزاری کے لیے شراب و کباب کے علاوہ سب سے مرغوب و محبوب مشغلہ داستان سننا اور سنانا ہوتا تھا، جس سے دن بھر کی تھکن سے آزادی اور وقتی فرحت و مسرت کا احساس بیک وقت حاصل ہوتا تھا۔ لہٰذا عوام اپنا فارغ وقت داستان سننے میں صرف کیا کرتے تھے۔ عوام کی اسی اشتیاق اور رجحان کو دیکھ کر داستان گو اصل کہانی میں بہت سی ذیلی و ضمنی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کا شعوری کوشش کرتا،
اس ان ضمنی کہانیوں کو ایک فنکارانہ چابوس دستی سے اصل کہانی سے جوڑتا کہ وہ ایک ہی ہار کی مختلف لڑیاں معلوم ہوتی۔ بات کا بتنگڑ اس طرح بناتا کہ سامع کی سماعت کو ناگوار نہیں گزرتا، یعنی ان کے کانوں کو، اور نہ ہی اس میں اکتاہٹ اور بوریت کی کیفیت پیدا ہوتی، بلکہ حل میں مزید کا جذبہ پیدا ہوتا۔ حل میں مزید مطلب کچھ اور بھی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ داستان کی پہلی شرط طوالت ہے، جسے خوش کن لفظیات و رسمیات کے ساتھ باندھا جانا چاہیے تاکہ اس کو طول دینے میں کسی قسم کے رپ و یابس اور سامع خراش مضمون در نہ آئے، بلکہ لطافت زمان اور نزاکت بیان اور محیر و مافوق الفطرت واقعات کا ورود ہو، جن سے سامع کی دلچسپی اور حیرت و استعجاب کی کیفیت برقرار رہے۔ نمبر 2 ہے فوق الفطری عناصر۔ داستان اس تہذیب و معاشرت کا ترجمان ہے جس میں توہمات اور تصورات اور محیر العقول یعنی عقل کو حیرت کرنے والی ہستیوں پر ایمان راسخ ہوا کرتا تھا، لیکن انقلاب زمانہ کے ساتھ یہ عقائد متزلزل اور منسوخ ہوتے گئے۔ البتہ آج بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقائد و نظریات میں شامل ہیں۔ ان چیزوں کا وجود ہمارے لیے تفکر و تخیل سے ماورا ہے۔ انہی ماورائی ہستیوں میں فوق الفطری عناصر انہیں ہم جانتے ہیں۔ داستان میں تحیر و تجسس پیدا کرنے اور طول دینے کے لیے ان عناصر کی شمولیت ایک کارآمد اور مفید فنی حربہ سمجھے جاتے ہیں، نیز ان کی موجودگی سامعین کے اشتیاق اور دلچسپی میں اضافہ کرتی ہے۔ گوئٹے کے بقول حیرت و استعجاب اعلیٰ فن کی معراج ہے۔ فوق فطری ذات اور ہستی سے ظاہر کرنے والے اعمال اور افعال جہاں ایک طرف تحیر خیزی کی سماں باندھتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایک پر اسراریت اور سنسنی خیزی کی فضا بھی قائم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اردو کی منظوم داستانوں ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں ما فوق سے داستان میں پھیکا پن نہیں بلکہ بانکپن پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان کے مادہ تجسس اور تخیل کے لیے تازیانے کا کام کرتا ہے، دوسری طرف وہ داستان میں پیچیدگی، بو قلمونی اور دلچسپی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ داستانوں میں فوق الفطری عناصر عموماً 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مضحکہ خیز جو غیر مربوط اور بے معنی قصوں سے تشکیل پاتے ہیں جن کی کوئی قابل قدر اہمیت نہیں ہوتی، جیسے علاؤالدین کا چراغ اور عمر کی زنبیل وغیرہ۔ دوسرے وہ ماورائی واقعات اور ہستیاں جو گہری معنویت کے ساتھ لطافت ادب سے معمور ہوتے ہیں، جن کے ذریعے داستان گو طلسماتی رکاوٹوں کو ناکام بناتا ہے، گمشدہ جزیروں کو دریافت کرتا ہے، غیر مانوس اشیاء کو متعارف کرتا ہے اور محیر العقول چیزوں کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ یعنی نامعلوم کائنات کی تلاش و جستجو فوق الفطرت عناصر کی بنیاد ہے۔ جن، دیو، بھوت اور پری اس وغیرہ کے ضمنی کردار ہیں۔ اب ہم کچھ کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں جس سے آپ اور بھی زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ وہ کتاب ہے قمر الہدیٰ فریدی کی ہے، اردو داستان تحقیق و تنقید۔ گیان چند جین کی ہے، اردو کی نثری داستانیں۔ فرمان فتح پوری کی ہے، اردو کی منظوم داستانیں۔ کلیم الدین احمد کی ہے، اردو زبان اور فن داستان گوئی۔ اور سید وقار عظیم کی ہے، ہماری داستانیں۔ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔